اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل اور نسخہ اور وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں حدیثیں موجود ہیں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، مجھے یہاں سے رزق ملے گا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا اور اللہ استغفار کرنے والوں کو رزق عطا فرمائے گا، اور پھر کیسے ممکن ہے جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکات حاصل نہ ہو، اور اگر کسی کو استغفار کی برکات حاصل نہیں ہو رہی، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں، ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند لوگ آئے۔ ایک نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے ان سے کہا، اے ساحل، تو استغفار کیا کر۔ پھر دوسرے شخص نے رزق میں بے برکتی کی بات کی، کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا، استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہا، حضور بے اولاد ہوں، دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص نے کہا، حضور فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح پہلے فصل کی پیداوار ہوا کرتی تھی اب اس طرح نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بہت کمی ہے، حضور کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری فصل میں اضافہ ہو، اور آپ نے اس کو بھی استغفار کا کہا۔ وہاں ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کی، حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور ان سے کہ اے سوال پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے وہ کثرت بارش نازل فرمائے، پھر وہ فرماتا ہے وہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈالے، پھر وہ فرماتا ہے تمہارے لیے باغات بنائے اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا، اللہ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت اور قحط سالی دور فرمائے گا۔ استغفار مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس کے فوائد اور ثمرات نہیں مل رہے، پھر سوچنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان جسم میں روح موجود ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے شیطان، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، اپنی بلندی اور رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا تو میں اسے بخشتا رہوں گا۔ یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے کہ کوئی استغفار کرے اور اسے اس کے فوائد اور برکات حاصل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حطالہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے۔ تو ان احادیث اور قرآن کریم کی آیات سے واضح طور پر
اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور تمہاری مصیبت اور پریشانیاں دور ہوں گی، اور وباؤں بلاؤں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے جو غم، مصیبت، پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہے، تیرے کردار کی وجہ سے ہے، تیرے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اور انسان جب تو دیکھے کہ تجھے مصیبتوں، پریشانیوں نے، وباؤں نے، امراض نے گھیر لیا ہے تو اس وقت تو استغفار کی کثرت کیا کر، پھر اللہ تجھے مصیبتوں سے، بلاؤں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں خوشخبریاں ہیں۔ اب قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ استغفار سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس کے فوائد اور ثمرات نہیں مل رہے؟ اصل میں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن 3 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں، گناہوں کو مکمل طور پر نہیں چھوڑتے۔ غیبت، سود اور لوگوں کا مال ہڑپ کر زیادتی کرنا، تو کیا ایسے میں استغفار فائدہ دے گا؟ جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور استغفار بھی کر رہے ہیں، یہ تو منافقت ہوئی، تو ایسے استغفار فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری جو ہمارے اندر غلطی ہے، جو ہم استغفار کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، اللہ پر توکل نہیں ہوتا، اور جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ پر توکل نہیں ہوگا تو کیسے استغفار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ استغفار یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، تب ہمیں اس کی برکات اور فوائد حاصل ہوں گے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ استغفار کریں اور روزانہ کا معمول بنا لیں، تبھی ہم استغفار کے فوائد اور ثمرات حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔